بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے، خوش اور آباد رکھے، آمین۔ تو سب سے پہلے آج کی پیاری سی بات، جیسا کہ اسلامک سال کا آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم ایسا مہینہ ہے کہ جس سے ایک دل سوز یاد وابستہ ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنی اور اپنے اہل بیت کی جان کی قربانی دے کر اسلام کو ایک نئی زندگی دی، تو پلیز آئیے آپ اور میں ہم سب مل کر اسلام کے لیے آپ کی سنت پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ تو چلتے ہیں ریسیپی کی جانب۔ بہت ہی مزیدار دال کریلے کا سالن بنا رہی ہوں، میری اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ جی، سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئل ڈال دی ہے اور اس کے اندر اب یہاں پر کریلے بھی شامل کر دی ہیں۔ کریلوں کو پہلے اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے اور خشک کر کے ان کو کاٹ لیا ہے۔ کوئی نمک نہیں لگایا، کوئی چھیلا نہیں ہے، پھر بھی ہمارے کریلے جو ہیں بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں پر دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ گیا ہے۔ کریلوں کو میں آئل میں سے نکال لوں گی اور اسی آئل میں ایک پیاز جو ہے وہ شامل کر کے اس کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پکاؤں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں پیاز جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس کو چمچ چلاتے جائیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ جل نہ جائے۔ اور یہاں پر دیکھیں پیاز کے اندر بہت ہی خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا۔ اس کے اندر 1 ٹیبل سپون لہسن شامل کر دیا۔ اس کو تھوڑا سا میں پکاؤں گی اور اس کے ساتھ 2 سے 3 سبز مرچیں میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں۔ سبز مرچوں کو جب اس ٹائم پر ہم پکاتے ہیں تو ان کی فلیور جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہمارے سالن میں آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اب میں یہاں پر اس کے اندر مسالے بھی تھوڑے سے شامل کرتی جاؤں گی۔ اب یہاں پر میں نے مسالے اس کے اندر سارے شامل کر دیے ہیں، ہلدی، سرخ مرچ، دھنیا اور نمک، یہ ساری چیزیں شامل کر کے میں اس مسالے کو مزید تھوڑی دیر کے لیے بنائی کروں گی اس کی۔ اور اس ٹائم پر چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ یہاں پر سارے مسالے شامل کر کے میں اب اس کو مزید بھون رہی ہوں اور جیسے جیسے اس کو بھونتے جائیں گے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اور کلر بھی دیکھیں کیسا شاندار لگ رہا ہے۔ اور یہاں پر میں نے 1/2 کپ کے قریب میں نے اس میں ٹماٹروں کی پیوری جو ہے وہ اس میں ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ اب مزید اس کو پکائیں گے۔ یہاں پر میں نے تھوڑی سی چکن کیوب اس میں شامل کر دیا۔ بہت زیادہ چکن کیوب بھی شامل کریں تو اس کے بھی سالن کا ذائقہ کوئی بہت اچھا نہیں بنتا، تو سالن کی مقدار کے لحاظ سے میں نے تھوڑی سی اس کے اندر چکن کیوب بھی شامل کر دی۔ اب یہاں پر جو فرائیڈ میرے پاس کریلے تھے وہ بھی میں نے اس مسالے کے اندر شامل کر دی ہیں۔ اور کریلے جو مسالے کے ساتھ ہم لوگ بھونتے ہیں، جتنا ان کو اچھا بھونا جائے گا اتنی ہی ان کی کڑواہٹ جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی اچھا بنے گا۔ تو مسالے کے ساتھ کریلوں کو زیادہ بھونیں، فرائی کرنے میں ان کی کڑواہٹ اتنی کم نہیں ہوتی جتنی مسالے میں بھوننے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو کڑوا پن ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اب اس کو کور کر کے تھوڑی دیر کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جاؤں گی اور اچھی طرح سے بس میں اس کی بھنائی کر لوں گی۔ اور یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہلدی اور لہسن ڈال کر بوائل کی ہوئی دال بھی اس میں شامل کر دیا، 10 منٹ کا دم دیا اور یہاں پر سالن مکمل طور پر تیار ہو گیا۔ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی زبردست لگ رہا ہے، خوشبو بہت شاندار آ رہی ہے۔ گرم مسالہ اور سبز دھنیا میں نے اوپر چھڑک دیا ہے اور یہ اتنا شاندار اور زبردست یہ ہمارا سالن بنتا ہے کہ کریلے اور گوشت کو بھی مات دے۔ دال، سبزی ہو یا گوشت، کوئی بھی چیز ہم الگ الگ طریقوں سے بنا کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنی محبت سے بنا کے دیتے ہیں اور ان کی خوشی کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ بہت ہی مزے کی یہ بنے گی۔ اللہ حافظ۔